حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ایک دھوبی تھا کہ جو لوگوں کے کپڑے آپس میں ملا دیتا تھا۔ لوگ بڑا اسے تنگ آ گئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، حضور یہ دھوبی بڑا گڑبڑ بندہ ہے، یہ ہمارے کپڑے آپس میں ملا دیتا ہے، تو آپ ان کے لیے دعا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اس کی ہلاکت کی کہ یہ ہلاک ہو جائے۔ دھوبی اپنے معمول کے مطابق گھر سے نکلا۔ دھوبی کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب دھوبی باہر نکلا، دروازے پر آیا تو دھوبی کو ایک سائل مل گیا اور وہ اسے کہنے لگا، سوال کرنے لگا روٹی کا۔ تو دھوبی نے وہ ایک روٹی نکال کے سائل کو دے دی۔ اس سائل نے دعا دی کہ اللہ تجھے آسمانی مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ جب یہ دھوبی نے سنا دعا کو تو بڑا متاثر ہوا۔ دھوبی نے ایک اور روٹی نکال کر وہ بھی دے دی۔ تو اس سائل نے ایک اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ پھر یہ دعا سن کر دھوبی نے تیسری روٹی بھی نکال کر دے دی۔ تو اس سائل نے ایک اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی توفیق دے۔ اب آگے چلے، دھوبی آگے چلا اور یہ دعا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی بڑا سانپ دھوبی کی گٹھڑی میں چلا گیا، جس کے اندر اس نے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ آیا کہ وہ قدرتی اس سانپ کی ڈیوٹی رکھ دی گئی تھی کہ وہ اس دھوبی کو کاٹے۔ قدرت کی طرف سے یہ اس کو ڈیوٹی دی گئی تھی۔ جب دھوبی کپڑے لینے کے لیے اس گٹھڑی میں ہاتھ ڈال رہا تھا تو ایک فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی۔ دھوبی نے ہاتھ ڈالا، کپڑے واپس نکال لیے، سانپ اسے کاٹ نہ سکا کیونکہ فرشتے نے لوہے کی لگام سے اسے پکڑا ہوا تھا۔ تو جس طرح وہ دھوبی گیا واپس گھر صحیح سلامت آ گیا، لوگوں نے دیکھا، بڑے حیران ہو گئے۔ لوگ جمع ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، کہا حضور آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ نے تو دعا کی تھی اس کی ہلاکت کی، لیکن یہ تو صحیح سلامت گیا اور صحیح سلامت واپسی آ گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے سانپ کو اور دھوبی دونوں کو بلایا۔ دھوبی سے پوچھا، اے دھوبی بتا تیرا عمل کیا تھا صبح، تو نے ایسا کون سی بھلائی کی تھی صبح کے ٹائم؟ تو دھوبی کہنے لگا، جب میں نکل رہا تھا میرے پاس 3 روٹیاں تھیں، سائل میرے پاس آیا، میں نے ایک اسے روٹی دی، اس نے دعا دی اللہ تجھے آسمانی مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ میں نے یہ دعا سنی، دوسری بھی روٹی دے دی، اس نے دوبارہ دعا دی اللہ تعالیٰ تجھے جملہ مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ میں نے یہ دعا سنی تو میں نے تیسری روٹی بھی نکال کے دے دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی توفیق دے۔ یہ جب بات سنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سام سے پوچھنے لگا، اے صاحب تو بتا، تو نے اس شخص کو کیوں نہیں کاٹا؟ تیری تو قدرت کی طرف سے ایک ڈیوٹی لگا دی گئی تھی، میں نے تو دعا کی تھی۔ تو صاحب کہنے لگا، حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا تھا اور میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس دھوبی کو میں کاٹوں، میں اس کی گٹھڑی میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب میں اس کو کاٹنے لگا تو ایک فرشتہ آیا اور اس نے لوہے کی لگام ڈال دی۔ وہ اس وجہ سے کہ اس فقیر نے، اس سائل نے صدقہ کیا تھا اور اس صدقے کی بنا پر ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے لوہے کی لگام ڈال دی اور میں اس کو کاٹ نہ سکا۔ لوگوں نے یہ واقعہ سنا اور دھوبی نے بھی یہ واقعہ سنا۔ دھوبی کہنے لگا، یار میں تو اتنا بڑا گناہ گار، لوگوں کو تکلیف دینے والا، میں نے صرف نکلتے وقت ایک ہی نیکی کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ایک نیکی کے ذریعے اتنی بڑی مصیبت سے محفوظ کر دیا۔ تو یہ دھوبی نے سن کر توبہ کر لی کہ اس سائل نے اسے توبہ کی بھی دعا دی تھی۔ تو ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم محفوظ رہیں، ہمارے
بچے محفوظ رہیں، ہماری فیملی محفوظ رہے تو صدقہ کریں۔ صدقے کے بے انتہا فوائد ہیں۔ لوگ آپ کو لرزش دلوائیں گے کہ صدقہ نہ کرو، صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے۔ ارے یہ تو وہ کاروبار ہے کہ جس میں نفع ہی نفع ہے۔ اگر ہم دنیا میں کاروبار کرتے ہیں لوگوں سے تو پروفٹ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن یہ تو وہ کاروبار ہے کہ جس میں ہمیں صرف نفع ہی نفع ملے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ سے کاروبار کرنا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ جب صبح آپ نکلتے ہیں کام پر تو 10 روپے، 5 روپے، 2 روپے، 1 روپیہ بھی اگر آپ اخلاص سے دیں، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس 1 روپے کے ذریعے اللہ آپ سے جملہ مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزانہ صبح گھر سے نکلتے وقت صدقہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔